الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور اس کی خبر 5 عورتوں کو ہو گئی، تو ان 5 عورتوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیا، غیبت کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، عورتوں کی ایک بڑی بری عادت ہے، ایک عورت نے اگر کسی چیز کو دیکھا ہے، پسند کیا ہے، اس کی خبر اگر دوسری کو ہو گئی تو اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو دیکھ لوں، میں بھی اس کو ایک بار دیکھ لوں۔ محلے میں ایک عورت ساڑی خرید کے لائی، لا کر کے اپنے گھر میں رکھا، اس نے کسی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی کہ وہ ساڑی لے کر کے آئی ہے اور بہت شاندار ہے، تو اب وہ جا کر کے دوسری کو بتاتی ہے، آپا ادھر آؤ، ہمارے بازو والی کوسی کی نوی ساڑی لینے کو ہے، کوسی دکان کی، وہ بہت اچھی ہے۔ 4-5 عورتیں گھر میں گھس جاتی ہیں، کہاں سے لے لے، کہیں کتنا ریٹ ہے، ٹوپی پینے کے نہیں پینے ان کو تمہیں محلے دے ٹیمپو، ساری بات کرتے ہیں اور جا کر کے دیکھ کر کے آتی ہیں وہ دکان کون سی ہے، اور اسی جیسی ساڑی مل جائے اور اتنی ہی قیمت میں مل جائے یا اس سے کم میں مل جائے۔ عورتوں کے اندر ایک یہ عادت ہے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، رہا نہیں گیا، اس لیے ان سے اپنا مطلب پورا کرنے کی اس نے درخواست کی۔ تو عورتوں کو معلوم ہوا، تو ان عورتوں نے بھی چاہا کہ ہم بھی تو دیکھیں یوسف کیسے ہیں، اس لیے بار بار وہ یہ بات دہراتی رہی کہ دیکھو زلیخا کو اسے شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اتنی یہ خود بڑی حسین عورت ہے زلیخا، یہ خود بہت خوبصورت اور حسین عورت ہے، شریف گھرانے کی ہے، وزیر کی بیوی ہے، اس کے باوجود اپنے غلام کے پیچھے یہ پڑ گئی۔ تو بار بار چھپا کر کے یہ باتیں وہ کرنے لگی، تو زلیخا کو غصہ آ گیا، ان کا قصہ دیکھنا ہے، یہ بہت مجھے چڑھا رہی ہے۔ تو
تو کہا کہ آ جاؤ، تمہاری دعوت ہے ہمارے گھر میں، تمہاری ہمارے گھر میں کیا ہے؟ دعوت ہے، آ جاؤ۔ ایک دن متعین کر دیا اور دسترخوان کو بچھا دیا، چن لیا گیا، سب سامان تیار ہے، کھانے میں پھل فروٹ کو بھی رکھا گیا ہے اور ایسے پھل اس میں خاص طور پر رکھے تھے جس کو چاقو سے کاٹنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک ایک چاقو، وہ بھی تیز چاقو رکھ دیا، اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ تم ادھر بیٹھے رہو پردے کے پیچھے۔ تو عورتیں اس تاریخ میں آئی دعوت میں اور آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ گئی۔ زلیخا نے کہا کہ کھانا شروع کرو۔ اب کھانا جب شروع کرنا ہے تو کس چیز سے شروع کرنا چاہیے؟ ہمارے نوجوان پیپسی کوک سے شروع کرتے ہیں کھانا، بڑے لوگ بھی پیپسی سے، کوکا کولا سے، اور پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ خاص کر ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، صبح سے شام تک حلق سوکھ گیا ہے، کچھ کھایا نہیں پیا نہیں۔ افطار کا وقت آتا ہے تو پہلے باٹل پکڑتا ہے، کھجور بھی نہیں کھاتا، حالانکہ کھجور کھانا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار فرماتے تھے تو تر کھجور کھایا کرتے تھے، اگر وہ نہیں ہوتا تو سوکھا کھجور کھایا کرتے، وہ نہیں ہے تو پانی سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی ترتیب رکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیپسی کا باٹل رکھ لیتے ہیں، وہ نہیں ملا تو کم سے کم کسی اور چیز کو رکھ لیتے ہیں، کھجور پانی کی طرف نہیں جاتے۔ یہ جو پیپسی ہے ایسڈ ہے، یہ ایسڈ، پیپسی ہو، کوکا کولا ہو، اسپرائٹ ہو، سب کے سب ایسڈ ہیں۔ یہ خالی پیٹ میں اگر اندر جائے گی تو پھر آپ کے گردوں کو خراب کر دے گی۔ سنت پر عمل کریں گے اس میں فائدہ ہے۔ بہرحال کھانا شروع جب کریں تو کس چیز سے کرنا چاہیے؟ ابھی بمبئی گیا تھا نا میں، وہاں میٹنگ جب ختم ہو گئی تو ہمارے سارے علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ یہ مدن پلی والے جو مولانا ہیں انہوں نے گجرات نہیں دیکھا ہے، اور وہ فلاں بڑا مدرسہ ہے عقل کنواں وہ نہیں دیکھا ہے، چلو وہاں دکھا کے لاتے ہیں۔ 12,000 روپیہ خرچ کر کے انہوں نے ایک گاڑی منگوائی اور اس میں مجھے بٹھا کر لے گئے عقل کنواں۔ وہاں پر رات میں کھانے کے لیے ہم لوگ بیٹھے، وہاں ایک مولانا ہے، مولانا عبد الغفور صاحب، انہوں نے ہمارے سامنے انگور، کیلا، سیب، انار یہ لا کے رکھا، یعنی رات کا کھانا ہے، سب سے پہلے دسترخوان پہ یہ لا کر کے رکھا۔ سوال کیا گیا ان سے یہ کیا لا کے رکھ رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھل سے کھانے کی ابتدا کرنا چاہیے۔ کس کے ذریعے ابتدا کرنا ہے؟ جب کھانا شروع کرو تو پھل سے شروع کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایک پھل لے لو، انگور کا ایک دانہ ہی صحیح کم از کم منہ میں جانا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے کھانا کھانے کا، اور قرآن شریف میں بھی یہی طریقہ بتایا گیا ہے۔ بہرحال تو وہاں فروٹ وغیرہ سب رکھے ہیں، اب کھانے کے لیے کہا زلیخا نے۔ جب انہوں نے کھانا شروع کیا، سب نے سیب پکڑا، کسی نے کوئی اور پھل پکڑا، اور چاقو ہاتھ میں ہے، اس کو کاٹنے جا رہی ہے۔ اتنے میں زلیخا نے اچانک آواز دی یوسف علیہ السلام کو، اخرج علیہن، اے یوسف نکلو ان کے سامنے سے۔ اب مالکن ہے وہ، اس کی بات ماننا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزر کر کے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، کیا مطلب؟ یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا، یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کو نہیں دیکھا، وہ تو نگاہ نیچے رکھتے ہوئے گزر گئے۔
اللہ نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا ہوا؟ ان کے ہوش اڑ گئے، پھل کاٹنے کے بجائے انہوں نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا، کیونکہ جب آدمی کا ہوش کام نہیں کرتا ہے ہاتھ پہ زخم ہوگا، کٹ جائے پتہ نہیں چلتا، کسی نے انگلی پہ کاٹ لیا، کسی نے ہتھیلی پہ کاٹ لیا، کسی نے تھوڑا، کسی نے زیادہ کاٹ لیا۔ جب وہ لوگ کاٹ لیے تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ الفاظ بھی نکل گئے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان ہے ہی نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ انسان ہے ہی نہیں۔ تو زلیخا نے فوراً جواب دیا، یہی وہ نوجوان ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہو، دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں کا کیا حال کر لیا۔ تو فوراً عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ہوش اڑ گئے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے دیکھتے۔ دیکھو اسی نوجوان کی وجہ سے تم نے مجھے یہ کہا ہے، برا بھلا کہا ہے، تم نے کیا کیا؟ دیکھو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا ہے، بتاؤ میں بھی تو تم ہی جیسی عورت ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے، توبہ توبہ، ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے غلط کہا ہے، چلو معاف کرو، جو بھی بات ہوئی ہوگی۔ پھر زلیخا نے ان سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ دیکھو میری بات اب بھی مان لو، میری بات اب بھی مان لو اور میری خواہش پوری کرو۔ یہ جتنی عورتیں مصر کی وہاں آئی ہوئی تھی، بعض روایت میں لکھا ہے کہ ان 5 عورتوں کے علاوہ اور 35 تھی، 40 پوری ٹیم آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر دباؤ ڈالا کہ دیکھو زلیخا کا کام پورا کر دو، جس طرح وہ کہہ رہی ہے اس طرح کا کام پورا کر دو، اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، تم بے عزت ہو جاؤ گے۔ زلیخا نے دھمکی دی کہ تم کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ سے، اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ جیل جانا تو میں گوارا کر لوں گا، لیکن منہ کالا کرنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اے اللہ تو اگر مجھے ان کے فتنے سے نہیں بچائے گا تو ممکن ہے کہ میں گناہ کر بیٹھوں اور میں جاہل ان پڑھ ہو جاؤں۔ یہ آپ نے دعا مانگی۔ یہاں سے ہمیں ایک دو بات سمجھنا ہے۔ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اگر اے اللہ تو مجھے نہیں بچائے گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا؟ یہ جو فرمایا ہے یہ آپ نے عاجزی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا ہے، ورنہ کوئی پیغمبر گناہ کرتا ہی نہیں، کوئی پیغمبر گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہونے ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا مانگتے ہوئے کہا وہ عاجزی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں ادب، اوبیڈینس ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کہا کہ اے اللہ تو اگر مجھے نہیں بچائے گا تو ممکن ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات کیا کہ میں واقم من الجاہلین، اور گناہ کر کے میں کیا ہو جاؤں گا؟ جاہل بن جاؤں گا۔ مطلب کیا؟ آدمی جو گناہ کرتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔ آدمی گناہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر کرتا ہے، یہ ایک اہم وجہ کیا؟ جاہل ہونا، علم نہ ہونا۔ علم انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جہالت انسان کو برا راستہ دکھاتی ہے۔ اس لیے آدمی کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے اور جاہل بن کے آدمی کو نہیں رہنا۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ جو زلیخا کا شوہر تھا اس نے اپنے دیگر بڑے لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، شہر کے اندر زلیخا کی بہت بدنامی ہو رہی ہے، عورتوں کے اندر بہت چرچے چل رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ وہ بڑے بڑے وزیروں نے مشورہ یہ دیا، جیل میں ڈال دو یوسف کو، چند دنوں کے لیے جیل میں ڈال دو، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے۔ حالانکہ زلیخا کا شوہر وہ جانتا تھا اور وزیر بھی جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، بے قصور ہیں، لیکن مصلحت انہوں نے یہی سمجھا کہ اب یہ چرچا ایسے ہی شہر کے اندر چلتا رہے گا تو ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی، لہذا چند دن کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور کہا، اے یوسف، جب عورتیں تمہیں پھنسا رہی تھی تم نے دعا مانگتے ہوئے یہ کہا کہ اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے، اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں میں وہ کام کرنا نہیں چاہتا، جیل جانا میرے لیے پسند ہے۔ اے یوسف، تو نے جیل جانے کی کیوں دعا مانگی؟ تو نے دعا مانگی اسی لیے آج تم کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ اگر تو عافیت کی دعا مانگتا کہ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے تو ہم کوئی اور راستہ تمہارے لیے نکال دیتے، جیل میں نہ بھیجتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی۔ تو یہاں سے علماء کرام نے مسئلہ بتایا ہے کہ دیکھو، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے؟ عافیت مانگنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جیل جانے کی دعا مانگی وہ کوئی غلط نہیں کیا، انہوں نے غلط نہیں تھا۔ جیل جانے کی دعا مانگنے میں ظاہر کے اعتبار سے گناہ کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر یہ عورتیں جیل میں ڈال دیں گی، جیل میں ڈلوا دیں گی تو بے قصور آدمی کو جیل میں ڈلوا رہی ہے، تو بے قصور آدمی کو جیل میں ڈلوانا گناہ ہے کہ نہیں؟ تو اس گناہ کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو ظاہر میں یہ لگتا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا وہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ وہ جو گناہ کی طرف بلا رہی ہے اس گناہ سے بہتر یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کوئی غلط نہیں تھی، البتہ بہتر یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام عافیت کی دعا مانگتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جسے میں پڑھا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ اللہ سے عافیت کو مانگا کرو۔ عافیت کا مطلب کیا؟ عافیت کا مطلب ہے ہر بیماری سے، مصیبت سے چھٹکارا، ہر بیماری سے اور ہر مصیبت سے چھٹکارا۔ اے چاچا جان، آپ یہ دعا مانگا کریں، عافیت کی دعا مانگا کریں۔ چند دن گزر گئے، چند دن گزرنے کے بعد پھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی دعا آپ مجھے سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، چچا جان، عافیت مانگا کرو۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ وہ آدمی چلا گیا، پھر دوسری مرتبہ آیا تو آپ نے یہی جواب دیا،
پھر تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے یہی جواب دیا اور فرمایا کہ دیکھو کسی بندے کو ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی دی گئی ہے تو وہ عافیت والی نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالی عافیت دے دیتا ہے، یعنی ہر مصیبت سے، ہر بیماری سے نجات دے دیتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ کامیاب اور آخرت کے اندر بھی وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی، لہذا اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا مانگا کرو۔ آپ لوگ نماز کو آتے ہیں، اذان کے بعد آپ نے سنتیں پڑھ لی ہے، خالی بیٹھے ہیں تو دعا مانگنا چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم کیا دعا مانگے، اذان اور اقامت کے بیچ میں ہم کیا دعا مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ عافیت مانگو۔ یہ ایک صحابی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے چوڑی کی طرح دبلے ہو گئے، پرندے کی طرح وہ بالکل دبلے ہو گئے، کمزور نہایت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے اور پوچھا تمہیں یہ بیماری کیسے آئی ہے؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مرنے کے بعد جہنم میں اگر تو مجھے کوئی سزا دینا چاہتا ہے تو وہ سزا تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگ لی، تب سے میری یہ حالت ہے، موٹا تھا میں، اچھا تندرست تھا، اب میں بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارے بھائی جہنم کی سزا نہ تو تم دنیا میں برداشت کر سکتے ہو نہ آخرت میں برداشت کر سکتے ہو، ایسی دعا تم نے کیوں مانگی؟ اگر تمہیں مانگنا ہی ہے تو یہ دعا مانگا کرو اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم کی جگہ آپ لوگ ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں ہمارے لیے بھلائی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما، اور قبر کی عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ یہ دعا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعاء حین یمسی وحین یصبح، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں تجھ سے عفو درگزر طلب کرتا ہوں، والعافیہ بیماریوں سے بلاؤں سے نجات اور چھٹکارا مانگتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اور دنیا کے اندر ہر طرح کی بلاؤں سے مصیبتوں سے نجات طلب کرتا ہوں، اور میرے گھر والوں میں بھی اور میرے مال میں بھی بلاؤں سے میں چھٹکارا طلب کرتا ہوں۔ تو عافیت مانگنا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت آخری بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ممبر پر کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی پردہ فرما چکے ہیں، دنیا سے آپ پردہ فرما چکے ہیں. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، خطبہ دینے لگے، تو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے دعا مانگی، اسأل اللہ العفو والعافیہ. اس کے بعد رو پڑے. اتنا دعا مانگنے کے بعد آپ رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے. پھر فرمایا گزشتہ سال اسی ممبر پر کھڑے ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطُوا بَعْدَ الْيَقِينِ شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ. اس لیے کہ ایمان اور یقین کے بعد کسی آدمی کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی ہے. ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت اگر کوئی چیز ہے تو وہ عافیت ہے، سلامتی ہے، بھلائی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح شام یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ صبح شام جب ہم لوگ نماز سے فارغ ہو جائے، فجر بعد، مغرب کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں اور یاد کیا کریں. دعائیں کم از کم سیکھ لیں گے، پڑھتے رہیں گے، اللہ تعالی ہماری زندگی کو سدھار دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ہماری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی ہے. دنیا کا کوئی بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا علامہ، بڑا محدث، بڑا مفسر بھی ایسی دعا نہیں کر سکتا جیسی دعا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور امت کو سکھائی ہے. اس لیے آپ لوگ یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت شاندار دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. 3 لفظ اس میں آئے ہیں، عفو، عافیہ، معافا. تینوں کا معنی بتا دیتا ہوں. عفو کا معنی ہے درگزر کرنا. اے اللہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے درگزر کر دے. التجاوز عن الذنوب ومحوها، اس کا معنی ہے گناہوں کو میرے معاف کر دے. نمبر 2 عافیہ. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ دفاع اللہ الاسقام والبلایا من العبد، یعنی بندے سے بیماریوں کو ختم کرنا اور بلاؤں کو دور کرنا. اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بیماریوں کو دور کر دے، بلاؤں کو دور کر دے. والمعافات، معافات کا مطلب کیا ہے؟ یغنیک عنہم ویغنیہم عنک. اللہ تعالیٰ تجھے دوسروں کا محتاج نہ بنائے اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ تیرا محتاج نہ بنائے. وَيَصْرِفُ عَذَاهُمْ عَنْكَ وَعَذَاكَ عَنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ تجھے دوسروں کے شر سے بچائے اور تیرے شر سے دوسروں کو بچائے. دیکھیے 3 لفظ میں کتنا گہرا معنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل جانے کی دعا سے ہمیں یہ مسئلہ مفسرین کرام نے سمجھایا ہے. یہ فائدہ ہم کو بتایا گیا ہے کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اگر جیل جانے کی دعا نہ مانگتے بلکہ عافیت کی دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جیل میں ہرگز نہ ڈلواتا، بلکہ آپ کو کسی اور طریقے سے ان عورتوں سے نجات دے دیتا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ضرور مانگے. اس لیے یہ دعا سیکھ لیجئے، بار بار پڑھیے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس لیے اس میں بار بار اس دعا کو پڑھیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.